الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے کے سلسلے میں آج ہم 17ویں پارے کی مضامین کے خلاصے کو سن رہے ہیں اور زبان سے ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہے ہیں. 17واں پارہ اس کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے. سورۃ الانبیاء یہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 21 ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 73 ہے. اس میں کل آیات 122 ہیں اور اس میں 7 رکوع ہیں. یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء اس لیے رکھا گیا کہ سورۃ الانبیاء میں تقریباً 17 انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے اسے انبیاء کے مناسبت سے سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے. اس کی فضیلت کا اندازہ صحیح بخاری میں آنے والی ایک روایت سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء نازل ہونے کے اعتبار سے یہ پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہیں. سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے زوال کی تصویر کشی فرمائی اور بتایا کہ قیامت کا واقع ہونا اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ اس دن کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ اس کی تیاری کرتے ہیں نہ اس کے لیے اعمال کرتے ہیں. بلکہ وہ انسان جو قرآن کو نہیں مانتے، ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے جھٹلا دیتے ہیں. وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کس سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں بتایا کہ مشرکین آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ جو شخص رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں ہے بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور یہ دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات بھی پیش نہیں کر رہے. قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے سب کے سب انسان تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، دوسرے انسانی تمام تقاضے پورے کرتے تھے. کوئی ایک بھی ایسا نبی نہیں تھا جو کہ بشری تقاضوں سے پاک ہو. اور پھر معجزات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے کہ قرآن کے آئینے میں مختلف عقائد، خیالات اور مختلف اخلاق و اعمال رکھنے والے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. اس قرآن میں ہر قوم اور ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے. چنانچہ اس کی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں جہاں اللہ نے تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ چنانچہ مشہور تابعی اور عرب سردار
حضرت احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 تلاوت کر دی تو وہ چونک پڑے اور کہا کہ قرآن مجید تو لاؤ، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں گا اور دیکھوں گا کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں کے ساتھ مجھے مشابہت ہے۔ وہ قرآن کے اوراق پلٹتے رہے اور مختلف لوگوں کے حالات جو قرآن مجید میں آئے ان کا مطالعہ فرماتے رہے۔ پہلے انہوں نے آیات پڑھی جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیتے ہیں، کسی نے سارا مال خرچ کر دیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہتا اور کوئی برائی کے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ پھر وہ آیتیں پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کا ذکر ہے۔ تو دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے، اے اللہ میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں۔ جو پھر انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ بھی ہوئے اور نیک اعمال بھی انہوں نے کیے، تو یہ آیت کریمہ پڑھ کے وہ پکار اٹھے کہ ہاں یہ میرا تذکرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ معاشرے کا ہر انسان قرآن حکیم سے رہنمائی لے سکتا ہے، لیکن جب انسان قرآن حکیم کی قدر نہ کرے اور اسی طرح وہ عملی رویہ رکھتا رہے جیسے کہ مشرکین مکہ نے یہ رکھا ہوا تھا کہ کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے تھے یہ شعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ کوئی پریشان کن خواب ہے، کبھی کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، کبھی کسی کہتے کہ تم نے کسی سے سیکھا ہوا کلام سنا دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں سورہ انبیاء کی کہتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک خواب پریشان ہے، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یا یہ شاعر ہیں، یا یہ مادی معجزات پہلے انبیاء لے کر آئے تھے اس طرح یہ بھی لے کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 11 سے لے کر 15 تک سمجھایا کہ قرآن نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا جنہیں اللہ نے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، کہ ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا قرآن کے نہ ماننے والوں کو سمجھاتے ہوئے کہ اب بھاگنے کی کوشش نہ کرو بلکہ واپس لوٹو اسی عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا، انہی بلند و بالا مکانات کی طرف جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، انہی قصبوں اور محلوں کی طرف جہاں تم اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، وہاں جاؤ تاکہ سوال کرنے والے تم سے عذاب نازل ہونے کے بارے میں سوال کریں اور تم ان کو جواب دے سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی استہزاء اور تذلیل کے طور پر یہ بات کہی کہ اب تم یہ سب کچھ کرو۔ آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو کائنات اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ سب لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ کائنات میں ارض و سما، یہ شمس و قمر، یہ رات دن، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ نے لہو و لعب بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ حکمت کے تحت اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور کرے اور عبرت حاصل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں سمجھایا کہ اس دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے سوائے اللہ کے نافرمان بندے جنہوں نے اپنا وتیرہ غفلت اور سرکشی کو بنا لیا ہے۔ پھر آیت نمبر 21 سے لے کے 24 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین جو کہ اللہ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے، ان بتوں کے پتھر کے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب ڈانٹا اور خوب زجر و توبیخ فرمائی اور ان سے دلیل کا مطالبہ کیا کہ کیا یہ واقعی بت عبادت کے مستحق ہیں۔ ظاہر ہے ان مشرکین کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کا کوئی جواز نہ تھا، نہ کوئی دلیل تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے بعد ایک خالق اور قادر ہونے کے وجود پر اللہ تعالیٰ نے 6 دلائل ذکر کیے اور ان آیات میں ہمیں سمجھایا کہ یہ سب کے سب تکوینی دلائل ہیں جن کا انسان خود مطالعہ کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ ایک خالق اور قادر کون ذات ہے، یعنی وہ اللہ کی ذات ہے۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ دی کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے
پھر ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنایا اور زمین کو انسانوں کا مسکن بنایا۔ قرآن حکیم نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہوئے کا نظریہ پیش کیا اسے نہ عرب جانتے تھے نہ اس وقت کی اقوام جانتی تھی، لیکن ابھی چند سو سال پہلے جب ہم اسٹرانومی اور جو ہے زمین کے ماہر اور ارضیات اور فلکیات کے ماہر جب اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ سب کائنات میں زمین اور چاند وغیرہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد یہ دونوں جدا جدا ہوئے یہ سب چیزیں۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں یہ دی کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ ایک عظیم انکشاف تھا جو آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آج تمام کی تمام سائنس یہ بتاتی ہے کہ زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو بنیادی عنصر کی اہمیت حاصل ہے۔ پانی کے بغیر زندگی محال ہے، چاہے جانور ہو یا درخت اور پودے سب پانی کے محتاج ہیں۔ اسی طرح تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دی پہاڑوں کے سلسلے میں کہ ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں اور اضطرابات کی زد میں رہتی اور زمین کی تہ میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ آج بھی دنیا میں جہاں کہیں آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے گویا زمین کبھی کبھی سانس لیتی ہے اور اس میں بھڑکنے والی آگ باہر دکھائی دیتی ہے، اگر زمین کی تہ اتنی سخت نہ ہوتی، اس پر پہاڑوں کا بوجھ اللہ نے رکھا نہ ہوتا تو یہ آگ، یہ آتش فشاں پہاڑ آج یہ انسان کو زندہ رہنے نہ دیتے۔ پھر چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور پھر پہاڑی سلسلوں کو دیکھیں جو کہاں سے کہاں چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت انسانوں کے سامنے رکھ دی۔ پھر پانچویں دلیل ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج اور چاند جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، نہ ان یہ آپس میں ٹکراتے ہیں نہ اپنے مدار میں سے ہلتے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں سمجھایا اور مشرکین کے سامنے یہ رکھا کہ ایک ستارہ بھی اللہ کے نظام کے سے ہٹ کر نہیں چلتا، کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے اور ایک مخصوص رفتار سے وہ ان کو چلا رہا ہے۔ اور چھٹی بات یہ بتائی تکوینی دلائل میں سے کہ یہ رات اور دن، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بنایا۔ آیت نمبر 30 سے 33 تک اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یہ سب کے سب آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، انہیں یہ کے بعد دیگرے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یہ کبھی رکتے بھی نہیں ہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ آخرکار ان کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل دے کر انسان کو سکھایا کہ انسان کو ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ انسان اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئے اور اس طرح شرک سے بچ جائے اور یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو خدا نہ سمجھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو سورہ انبیاء کے اندر ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 17 انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو نیک کام کرے گا اور مؤمن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائیگاں نہیں جائے گی۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انبیاء کی، تمام انبیاء کی یہ ایک ہی دین کی دعوت بتائی۔ پھر اس سورہ انبیاء کے اندر ان 17 انبیاء میں سے 6 کے قصے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ ان میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں دعوت توحید اور تردید شرک کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں گرا دیا، لیکن اللہ نے اس آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، تیرا کام جلانا ہے تو ابراہیم کو نہ جلا، تیرا کام گرمی پہنچانا ہے تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔
آگ جلتی رہی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے نجات دی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس نبی کی بات کو نہ مانا اس قوم نے اور اپنی برائیوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بستی کو پورا الٹ دیا اور زمین سے ان کا نام و نشان ختم کر دیا۔ پھر تیسرے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا سورہ انبیاء میں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی طویل عمر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے یہ انبیاء کے شیخ کہلاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 سال تک اپنی امت میں فریضہ دعوت انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ 950 سال کی وضاحت فرمائی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام چوتھے رسول، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، جو دونوں نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا تھا۔ ہوا پر حکومت عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر کے دکھا دیا، اور اس طرح حضرت ایوب 5 میں جو پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ان آیات میں بتایا گیا کہ کس طرح مصائب اور آلام کے ذریعے ان کو آزمایا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا، ان مصائب میں وہ مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رہے اور امت کو یہ سبق سکھایا قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ جو انسان مصیبت کے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ ابتلا اور آزمائش کا دور بالآخر ختم ہو جایا کرتا ہے۔ پھر چھٹے پیغمبر جن کا ذکر سورہ انبیاء میں آ رہا ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں مچھلی نے نگل لیا اور اس کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ان کی پکار سنی گئی اور انہیں غم سے نجات ملی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ انبیاء کی ان آیات میں بتایا کہ کس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بھی سبق دیا کہ جس طرح ہم نے ان کو نجات دی، اسی طرح ہم آئندہ آنے والے لوگوں کو بھی نجات دیتے رہیں گے۔ اور اس میں آیت میں ہمیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ کس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور فنادا فی الظلمات، تو انہوں نے تاریکیوں میں اللہ کو پکارا۔ پھر یہ سورہ انبیاء کی آیت 87 میں وہ آیت کریمہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 88 میں بتایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو غم سے نجات دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے وعدہ کیا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے جب وہ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو اسی طرح پکاریں گے۔ اس لیے مشکلات میں ہم سب کو یہ آیت ضرور تلاوت کرنی چاہیے، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے بعد یہ کل 7 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یاجوج ماجوج کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے ان سورہ انبیاء میں فرمایا۔ اگرچہ اس کا ذکر سورہ کہف میں ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں پھر بتایا کہ قیامت قریب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ بلندی سے نشیب کی طرف اتر رہے ہوں تیزی سے۔ پھر اس کے بعد سورہ انبیاء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین اور ان کے بت قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ انبیاء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین یہ ساری دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی سورہ انبیاء کا اختتام ہوا اور 17ویں پارے کے نصف حصے سے پھر سورۃ الحج کا آغاز ہو رہا ہے. سورۃ الحج یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یعنی قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 22 ہے، اور یہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 103 ہے. یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور سورہ حج کے اندر کل 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں. سورہ حج کا نام سورہ حج اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 29 تک ہمیں بتایا کہ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں کو حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا، اس لیے اسے سورہ حج کہتے ہیں. عام طور پر جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان میں اعمال کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس مدنی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقائد کا بھی ذکر فرمایا. چنانچہ سورہ حج کے اندر ہجرت، جہاد، حج اور قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، لیکن اس سورہ حج میں عقیدہ توحید اور دوبارہ جی اٹھنا اور جزا اور سزا، جنت اور جہنم اور قیامت کے مناظر اور اس کی ہولناکیوں کا بھی بیان ہوا. سورہ حج کی ابتدا جب ہو رہی ہے تو اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر کا ذکر کیا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے. تم اس دن کو دیکھو کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا، اور دوبارہ زندہ کرنے پر جو مشرکین کے دلائل ہوتے تھے اور جس کی وجہ سے وہ دوبارہ جی اٹھنے کو مشکل سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ان آیات میں کیا اور جواب دیا کہ انسان اپنی پیدائش میں غور کرے کہ انسان کس طرح مختلف مرحلوں سے گزر کر پھر وہ انسان بڑا ہوتا ہے اور کس طرح اللہ نے اس کو پہلے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی ان آیات میں انسان کی پیدائش کے 7 مرحلوں کا ذکر کیا. نمبر 1، انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے واسطے سے بھی انسان کا بہرحال مٹی سے پیدا ہونا ہی ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے دوسرا مرحلہ انسان کی پیدائش کا یہ بتایا کہ ہر انسان منی کے ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور منی خون سے پیدا ہوتی ہے، خون غذا سے اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے. پھر بتایا کہ تیسرے مرحلے میں یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اور چوتھے مرحلے میں یہ گوشت کا ایک ٹکڑا بنتا ہے جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور نامکمل بھی ہوتی ہے. پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے 5ویں مرحلے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے حواس کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے کتنا کمزور ہوتا ہے، لیکن 6 مرحلے میں اللہ نے بتایا کہ پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، عقل اور قوت کے کمال کو پہنچتا ہے. پھر 7ویں مرحلے میں اللہ نے بتایا یا تو انسان جوانی میں انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے باتیں سیکھی ہوتی ہیں، جانی ہوتی ہیں، اس کی یادداشت بھی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان سے سوال کیا کہ یہ انسان کیا خود ان مراحل سے گزرتا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ انسان یہ ایک چھوٹے سے ذرے سے پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد یہ ذرات اس کے چند فٹ کی قبر میں بکھر جائیں تو اللہ کیا دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 سے لے کے 10 تک میں بتایا کہ دیکھو مردہ زمین پر اللہ بارش برساتا ہے تو اس میں بھی زندگی جاگ اٹھتی ہے اور طرح طرح کی چیزیں اگنے لگتی ہیں. جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے.
پھر سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں بتایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذبذب رہتے ہیں، انہیں یقین نہیں ہوتا، وہ شک میں رہتے ہیں، اگر انہیں کچھ دنیاوی فائدے حاصل ہو جاتے ہیں تو عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دین پر جمے رہتے ہیں، اور اگر فائدے کے بجائے آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف مذاہب کے لوگوں کا ذکر کیا اور ان کو چند گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مسلمانوں کا ذکر ہوا کہ مسلمان وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر یہودیوں کا ذکر کیا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور اصحاب تورات کہلاتے ہیں۔ پھر عیسائی و نصارہ کا ذکر کیا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور انجیل کو ماننے والے کہلاتے ہیں۔ پھر صابئین کا ذکر کیا۔ صابی یہ وہ فرقہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو تو ایک مانتے تھے لیکن ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ پھر پانچواں جو فرقہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ مجوسیوں کا۔ مجوسی یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، یہ سورج اور چاند اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ پھر چھٹا فرقہ اللہ نے مشرکین کا ذکر کیا یہاں کہ مشرکین وہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ سارے کے سارے فرقے یہ شیطانی فرقے ہیں، جو رحمانی فرقہ ہے وہ صرف ایک ہے۔ آیت نمبر 17 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے وہ ہے جو کہ اللہ کو مانتا ہے، رحمان کو مانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے اعلان کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آیت نمبر 30 کے اندر تفصیل موجود کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں، اور اس کے بعد جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان ارض و سما میں رہنے والوں تک پہنچایا اور ہر کسی نے سن لیا۔ اور پھر حج اور حج کے مناسک کی مناسبت سے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامت میں سے ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ یہ انسان اللہ کے جتنے بھی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، یہ ان کے جب انسان قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اجر عظیم کے طور پر عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ کی جتنی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بچتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ پھر آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی 4 علامتوں کا ذکر کیا کہ مؤمنین جو ہوتے ہیں ان کے اندر 4 بنیادی علامتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا خوف ہوتا ہے، نمبر 2 مصائب پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نمبر 3 نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، نمبر 4 اچھے مصرف میں اچھے کاموں میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کے بارے میں بتایا کہ جانوروں کی قربانی کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ان کا خون اور ان کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تک ان انسانوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال صرف اللہ کے لیے کرے گا، قربانی بھی اللہ کے لیے کرے گا۔ پھر مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی، کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں مکی صورتوں میں اگرچہ صبر و عفو و درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل و برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین کی شرارتوں کا سلسلہ جاری رہا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں قتال کی اجازت دے دی۔ بہت سے صحابہ اور تابعین یہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ روکنے کے حکم کے بعد اب یہ آیت سورہ حج کی آیت نمبر 39 نازل ہوئی جس میں قتال کی اجازت دی گئی۔ یہ جہاد کا اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا اور اجازت دی تو پھر ایسی صورت میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور کافر مومنوں پر چھا جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد کو یہ امت مسلمہ کے ذمے ایک لازم اور فرض قرار دیا ان حالات میں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کی طرح حضرت نبی کریم آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔
پھر اس کے بعد آیت نمبر 52 اور 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ شیاطین کے پیدا کردہ وسوسوں اور شبہات کا ازالہ کرتا رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ حج کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل، اپنی قدرت کے دلائل کو بیان کرنے کے بعد اور کافروں کے معبودان باطلہ کی تردید کے بعد دوبارہ شرعی احکام دیے اور اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ، اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ انہی احکام کے ساتھ سورہ حج کا اختتام ہو رہا ہے اور 17ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔